بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلال تجارت دروس قرآن و حدیث کے سلسلے میں آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کامیاب گاہک کے ساتھ صاف۔ وہ انسان جو کسی چیز کی خریداری کرتا ہے، خریداری کرنے میں انسان کا کامیاب ہو جانا اور کم خرچ کر کے اعلیٰ چیز کا حاصل ہو جانا، اور پھر خرچ کر کے محنت کر کے جو چیز خریدی گئی ہے اس کا کما حق ہو اپنے لیے فائدہ مند اسے بنا لینا اور اس چیز میں برکت کا پیدا ہو جانا، اور پھر آسانی کے ساتھ کسی چیز کا گاہک کو دستیاب ہو جانا، اور پھر اس کو حاصل کرنے میں جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی سے بچ جانا۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو خریدنے کے حوالے سے ایک کامیاب گاہک کی پہچان کرواتے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث طیبات میں چونکہ ساری کی ساری ہمارے انسانی معاملات کے متعلق ہی رہنمائی کی گئی ہے، تو اگر اس سلسلے میں قرآن مجید اور احادیث طیبات سے ہم رہنمائی لینا چاہیں تو ان کی روشنی میں جو کامیاب گاہک کے اوصاف ہمارے سامنے آتے ہیں اور جو اس کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں 7 چیزیں بطور خاص اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں۔ کامیاب گاہک کا سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، کسی چیز کی بندے کو ضرورت ہے اور وہ ضرورت پیسے سے پوری ہو رہی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ جا کے مال خرید کے لا رہا ہے، اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ پیسہ اسے کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر اس نے پیسہ اپنی محنت سے کمایا ہے تو وہ محنت کرنے کے لیے اسے جو طاقت اور قوت نصیب ہوئی تھی، جو عقل اور فہم و فراست نصیب ہوئی تھی، جو ہنر آیا تھا، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا عطا کرنا تھا۔ تو جو بھی چیز بندے کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، بندے پہ لازم ہو جاتا ہے کہ بندہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا، اگر نہ شکری کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو کامیاب گاہک کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کامیاب گاہک کا دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ کبھی بھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے آنے والے لوگ اور انسان کے گرد و نواح میں رہنے والے اس کے رشتہ دار، اس کے ہمسائے، اس کے محلے دار، یہ سارے لوگ مال و دولت، وسائل اور آمدن کے اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور پھر ہر بندہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق خریداری کرتا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، جس کے ساتھ اس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خریداری کرنی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایسے آدمی کو وہ دیکھے جس کے پاس زیادہ مال ہے، اس کے پاس بڑی اچھی گاڑی ہے، اعلیٰ مکان ہے، اس کے اعلیٰ سوٹ ہیں، بچوں کے اعلیٰ کھلونے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اس کے پاس بہت اچھی رہتی ہیں، تو بندہ اسے دیکھ کے احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، مجھے تو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، میری زندگی تو پریشانی اور مشقت کی زندگی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے پاس جو کچھ بھی ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ بھائی اگر میرے پاس اتنا مال ہے، اتنے پیسے ہیں، فلاں گاڑی ہے، اتنا میرا گھر ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں انہیں ضرورت تو ہوتی ہے لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ میرے پاس موٹر سائیکل ہے، کار ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے۔ لوکل ٹرانسپورٹ میں وہ دھکے کھاتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا بھی صحیح طریقے سے نصیب نہیں ہوتا۔ تو اگر انسان مال و دولت کے اعتبار سے
اپنے سے اوپر والوں کو چھوڑ کر جو اس اعتبار سے اس سے نیچے ہیں انہیں دیکھنا شروع کر دے تو پھر اس کے دل کے اندر احساس کمتری پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کے پاس حاضر موجود ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو جی چاہتا ہے، اور سجدہ شکر بجا لانے کو انسان کا دل کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کئی لوگوں سے بڑھ کے عطا فرمائی، کرم نوازی عطا کی ہے مجھ پہ، میں اسی پہ راضی ہوں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2963 ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلیہ ہمیں ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ، تم میں سے جو بندہ اس آدمی کو دیکھے جسے مال میں اس پر فضیلت دی گئی ہے، مال جسے اس سے زیادہ دیا گیا ہے، تو فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو وہ فوراً اس کی طرف دیکھ لے جسے اس سے کم مال دیا گیا ہے، کیونکہ اگر زیادہ مال والے کی طرف دیکھے گا تو احساس کمتری میں مبتلا ہوگا، نہ شکری کے جذبات اس کے دل کے اندر آئیں گے، لیکن اپنے سے کم مال والے کو دیکھے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ تو کامیاب گاہک وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر کبھی بھی احساس کمتری کا خیال نہ آئے، وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ تیسری کامیاب گاہک کی نشانی یہ ہے کہ وہ فضول خرچی سے بچے۔ کچھ چیزیں ضروریات ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تحسینات ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں تعیشات میں شامل ہیں۔ ضروریات کھانا پینا، رہنا سہنا، لباس، سواری، یہ انسان کی ضرورتیں ہیں۔ تحسینات، لباس تو موجود ہے لیکن انسان کی خواہش ہو کہ میرا لباس سونے سے سونا ہونا چاہیے، خوبصورت سے خوبصورت ہونا چاہیے، اعلیٰ گاڑی ہونی چاہیے، اعلیٰ مکان ہونا چاہیے، ہر چیز میری ہر اعتبار سے ویل ہونی چاہیے، یہ تحسینات ہیں۔ اور تعیشات کیا ہیں کہ ہر چیز موجود ہے، خوبصورتیاں بھی ہیں، وہ اس سے آگے بڑھ کے عیاشی کرنا چاہتا ہے، فضول خرچیاں کرنا چاہتا ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنے مال کا جائزہ لینا چاہیے کہ میرے پاس ہے کیا، تاکہ میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤں۔ تو سب سے پہلے اس کا فوکس اپنی ضروریات پہ ہونا چاہیے، رہائش کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، پہننے کے حوالے سے، سواری کے حوالے سے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے، والدین کی خدمت کے حوالے سے، اور اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے جو اس کی ضروریات ہیں، سب سے پہلے وہ انہیں اپنے پیش نظر رکھے، دوسروں کو نہ دیکھے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، پہلے اپنی ضروریات پہ فوکس کریں، اور یقیناً جب اس کی ضروریات پوری ہوں گی اس کا دل مطمئن ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ کئی لوگ ایسے ہیں وہ اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنے کا سامان میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ ضروریات جب پوری ہو جائیں پھر اس کے پاس مزید مال موجود ہو تو پھر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے تحسینات کی طرف آ سکتا ہے، تعیشات کی دین اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں آیہ نمبر 27 کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کانوا اخوان الشیطان، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ فضول خرچی کرنے والے مال کو ضائع کرتے ہیں، اپنے لباس ضائع کرتے ہیں، سواریاں ضائع کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرتے ہیں، اور اس معاشرے میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں جس معاشرے میں لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اگر تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہے تو ان لوگوں تک پہنچا دو جنہیں ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہے کہ میں اپنے بندوں کو مال دے کے ان کی آزمائش کروں، کہ مال پہ میرا شکر ادا کرتے ہوئے ایسے لوگوں تک بھی اپنا مال پہنچاتے ہیں جنہیں میں نے محروم رکھا ہے یا نہیں پہنچاتے، تو جو ان کا حق بھی تعیشات پہ خرچ کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، تو یہ شیطان کا فعل ہے۔ شیطان ایسے ہی چاہتا ہے کیونکہ یہ چیزیں فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں، اور شیطان فتنہ و فساد ہی تو چاہتا ہے، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ چوتھا وصف جو کامیاب گاہک کے اندر ہوتا ہے وہ دکاندار کی خیر خواہی اور اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے۔ دکاندار چاہے جیسا بھی ہے وہ محنت اور مزدوری کرنے کے لیے بیٹھا ہے، صبح سے لے کر شام تک بیٹھتا ہے، اور اس کا مقصد اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ تو جب کسی دکاندار کے پاس جائیں، بعض اوقات دکاندار کچھ تعلق والے ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی خیر خواہی چاہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ گاہک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دکاندار کی قیمت خرید سے بھی کم قیمت پہ
چیز لینے پہ اصرار کرتے ہیں، اور کچھ دکاندار مجبور ہو جاتے ہیں، دینا پڑتی ہے، تو یہ دکاندار کے ساتھ خیر خواہی کا رویہ نہیں ہے، بلکہ پیار محبت کے ساتھ سودا ضرور کرنا چاہیے۔ باؤ تاؤ کرنا، اوپر نیچے کرنا، چیز کو دیکھ سن کے لینا، یہ سارے معاملات ہونے چاہیے، لیکن اتنا بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو میں سودا کر رہا ہوں یہ جائز مناسب بھی ہے یا نہیں، کہیں اس کی وجہ سے دکاندار بھائی کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ تو یہ چیز خریدتے وقت اس چیز کو پیش نظر رکھنا یہ کامیاب گاہک کی نشانی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے فرامین مبارکہ بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1319 ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب سمح البیع، کہ اللہ تعالیٰ خرید و فروخت میں نرمی کو، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ کامیاب گاہک کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے پرہیز کرے، کیونکہ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم اٹھانا، یہ خرید و فروخت سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ جب گاہک کسی دکان پہ جاتے ہیں اور دکاندار ریٹ زیادہ بتائے یا وہ ریٹ انہیں پسند نہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں دکاندار تو اتنے کی دے رہا تھا، میں اس سے چھوڑ کر آپ کے پاس آیا ہوں، حالانکہ فلاں دکاندار کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ اس چیز کا یہ ریٹ میں نے لگایا بھی تھا یا نہیں۔ تو یہ جھوٹ ہے، پھر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، اس سے ممکن ہے آپ کو چیز دستیاب ہو جائے، لیکن آپ نے جھوٹ بول کے لی ہے تو وہ چیز کا محق ہو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے اندر بے برکتی آ گئی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو کامیاب گاہک خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ چھٹی نشانی کامیاب گاہک کی یہ ہے کہ وہ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لے، یہ چیز اچھی ہے، میری ضرورت کی ہے، میرے لیے فائدہ مند ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، جس ریٹ میں مجھے مل رہی ہے کیا مجھے یہ قبول ہے، اس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی بوجھ تو نہیں بن رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کامیاب گاہک ان چیزوں کو خرید و فروخت کرتے وقت پیش نظر رکھتا ہے، اور دین اسلام میں بھی ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ اپنے محنت سے کمائے ہوئے مال سے چیز خریدنا ہوتی ہے۔ اور یہاں ان لوگوں کی توجہ بھی اس جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ زمین کے معاملے میں یا کوئی بھی ضروریات زندگی ہیں، ان کی خریداری کے معاملے میں جو دکانداروں کو بغیر ریٹ کیے جتنے دکاندار نے مانگے ہیں فوری اتنے پیسے دے دیے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ دکاندار نے جتنے مانگے ہیں اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ اب اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اپنی خوشی کے ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں یہ چیز متوسط اور غریب طبقے کے لیے پریشانی کا سبب ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی امیر آدمی قیمت خرید سے بھی بڑھ کر کسی کو قیمت دے دیتا ہے اور خود منہ بول کے قیمت دیتا ہے، تو ہمارے دکاندار بھی اللہ ان کا بھلا کرے پھر اسی قیمت پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اب جو قیمت ایک آدمی نے دے دی ایک مرتبہ، پھر بعد میں آنے والے سب سے وہ وہی قیمت لیں گے، جی فلاں کو میں نے اتنے کی دی ہے۔ تو یہ استحصال ہے متوسط طبقے کا، غریب طبقے کا۔ چیز کے پیسے اتنے ہی دینے چاہیے جتنے جائز اس کی کوالٹی کے اعتبار سے بنتے ہیں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3642 نمبر پہ درج ہے۔ حضرت عروہ بن جعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے 1 دینار عطا فرمایا اور کہا کہ میرے لیے ایک بکری خرید لائیں۔ حضرت عروہ بن جعد کے بکریاں دیکھیں، سودا کیا، تو آپ نے جس انداز سے دیکھ سن کے سودا کیا اس میں آپ نے 1 دینار کی 2 بکریاں خرید لی۔ اب جو بکریاں دینے والا تھا وہ بھی اس پہ راضی تھا، اور وہ دیکھ رہا تھا کہ مناسب ہے کام، اس نے دے دی، اور ایسا ہوتا بھی ہے، ہونا بھی چاہیے کہ جہاں دونوں فریق راضی ہیں اس پہ سودا ہو جائے۔ اب آپ نے 1 دینار کی 1 کی بجائے 2 بکریاں خرید لی، پھر ان 2 بکریوں میں سے 1 بکری 1 دینار کی فروخت کر دی، 1 دینار بھی واپس آ گیا، 1 بکری بھی آ گئی۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، 1 بکری بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی اور دینار بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو جب آقا علیہ السلام نے اپنے اس غلام کی خریدنے کے معاملے میں اس ہنر مندی کو دیکھا، آقا علیہ السلام خوش ہوئے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب ان کے اس معاملے کو دیکھا تو فدعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیعہ،
بالبرکہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خرید و فروخت کے معاملے میں ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ اب جب سرکار دعا فرمائیں تو وہ کیسے قبول ہوتی ہے اور کیسے پھر اس بندے پہ کرم نوازی ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے خرید و فروخت کے معاملے میں ان کے لیے برکت کی دعا کی تو اب انہیں اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، ان پہ خرید و فروخت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، دکانداری کے معاملے میں اتنی کرم نوازیاں ہوئیں، کہتے ہیں لو اشترا ترابا لربح فی، اگر عروہ بن جاد کہیں سے مٹی بھی خرید لیتے تو اللہ اس مٹی میں ہی انہیں فائدہ عطا فرما دیتا، وہ مٹی سے ہی انہیں نفع مل جاتا۔ تو یہ کمال ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے ان کو۔ تو یہ بندے کی عادت ہونی چاہیے، دیکھ سن کے چیز کو خریدے اور اپنا بھی فائدہ دیکھے، جس سے چیز خرید رہا ہے اس کا بھی فائدہ دیکھے۔ ساتواں وصف کامیاب گاہک کا یہ ہے کہ وہ دوسروں کی خدمت کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں گرد و نواح میں بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت کی چیزیں بھی خرید نہیں سکتے۔ تو جب ہم بازار میں جائیں اپنے بچوں کے لیے کھلونے خریدنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے، شوز خریدنے کے لیے اور کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے، تو جیسے اپنے گھر والوں کے لیے خریدیں، اپنے معاشرے میں ایسے لوگ ہمارے سامنے ہونے چاہیے، بالخصوص جو سفید پوش طبقہ ہے، ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ خرید کے لے کے آئیں اور پھر انہیں بطور تحفہ بھیج دیں بغیر احسان جتلائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ تو جب گاہک یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے رزق میں سے دوسروں کا حصہ بناتا ہے، اپنی ضروریات میں سے دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں، کرم نوازی کے دروازے کھول دیتے ہیں، محبت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ 7 اوصاف ہیں کامیاب گاہک کے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور ہمارا کوئی بھی کام ہو، مال کمانا ہو، کوئی چیز خریدنا ہو، کوئی چیز بیچنا ہو، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام ہمیں صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، یہ ہمیں آخرت تک لے کے جاتا ہے، دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا بھی ہمیں طریقہ بتاتا ہے۔ تو یہ جو خرید و فروخت کے اصول و ضوابط ہیں دین اسلام نے جو ہمیں بتائے ہیں، حلال تجارت، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان اصولوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے اس دنیا میں بھی ہماری تجارت کو کامیابی ملتی ہے، خرید و فروخت میں برکتیں ہوتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کی ہمیشہ کی برکتیں اور کامیابیاں بھی رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی